پچھلے چند دنوں سے آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹینشن ہے اور کسی بھی طور کسی بھی ایڈونچر کا خطرہ بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ انڈین میڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ 24 آورز ایک غل غپاڑا مچا ہوا ہے اور سنسنی اتنی پھیل گئی ہے کہ انڈین میڈیا کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ شاید جنگ لگنے والی ہے۔ آپ کا تجزیہ یا آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی ایسے حالات بنتے ہیں تو جنگ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے؟ جی، وہ انڈیا اس وقت جو ہے، خاص طور پر مودی سرکار جو ہے، وہ اپنے میڈیا کا ہاسٹیج بن جاتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو کہ ایک طریقہ کار ہے، مودی کا آپ کا نہیں ہے، پچھلے 10-15 سال سے اس طرح کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ اب کیونکہ ان کی جو سرکار ہے اس دفعہ بڑی تھن میجارٹی کے اوپر آئی ہے اور وہ ان کو بہار کے اندر الیکشن ہے، تو ان کے یہ اسپیکولیشن اور بہت زیادہ یہ دھمکی آمیز گفتگو جو ہے وہ جاری تھی۔ اور اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس کرائسس میں وہ سعودی عربیہ میں تھے مودی صاحب، اور پہلگام کے واقعے کے بعد تو وہ دلی میں جانے کی بجائے سب سے پہلے وہ بہار میں گئے، اور وہاں پہ جو ہمیں سیاسی جلسے کے اندر، الیکشن کے جلسے کے اندر جو ہے پاکستان کو یہ دھمکیاں دی گئیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ دھمکی آمیز گفتگو کرتے ہیں اور سارا میڈیا ان کا، کیونکہ ان کو پاکستان کے خلاف بات کر کے آئی بالز ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بڑی میچورٹی آ گئی ہے میڈیا کے اندر کہ ہم بڑی جو ہے، ایک پہلے اس طرح کا ہوتا تھا، ہم بڑے ابھی میچور طریقے سے ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے، ہمیں وہ جو ہے نا اس طرح کی دھمکی آنا گفتگو کا نہ ضرورت ہے نہ ہمارے یہاں ہے۔ ہاں آف کورس جو ہے جب اس طرح کا دھمکی کا جواب دیا جاتا ہے تو پھر وہ گفتگو جواب اس کے مطابق کیا جاتا ہے، مگر ہمارا زیادہ ریئیکشن کے اندر آتا ہے۔ باقی جنگ کی جو آپ صورتحال کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کی ابھی پھنس گئے ہیں مودی صاحب کہ ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے ہے۔ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اقدامات کیے گئے تھے یہ سیاسی نیچر کے تھے، جو ڈپلومیٹک انہوں نے کیا۔ کوئی انہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹلی، ان کے فارن آفس نے بھی نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی لنکیجز ہیں پہلگام کے کسی ملک کے ساتھ، انہوں نے بھی ڈائریکٹلی مودی صاحب نے نام نہیں لیا۔ نام اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ ثبوت نہیں ہیں، اور اس بات کا دنیا بھر میں اس چیز پہ غور کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ کا، آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اسیس کرنا ہو کہ ان کی کیا امریکہ میں سوچے تو نیو یارک ٹائمز ایک بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں آج فار ایگزامپل یہی بات کی گئی ہے کہ انڈیا نے ثبوت نہیں دیے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی جو جنگ کا کوئی، جس طرح بالا کوٹ والا کوئی اگر ایڈونچر انڈیا کرتا ہے تو انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا ایک جوا بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا ایک مشکل ہوگا یہ فیصلہ کرنا، کیونکہ ان کو جو آگے ذلت اٹھانی پڑی تھی جب ابھی نندن والا جہاز یہاں گرایا گیا تھا، تو چاہے وہ رافیل لے کے آئے ہیں، چاہے وہ روس سے 400S کا ڈیفنس میزائل سسٹم بھی وہ اس کے 2-3 یونٹ لے آئے ہیں، مگر ان کی ابھی وہ عسکری تیاری نہیں ہے، اور یہ وہ اس طرح کا کوئی اگر رسک لیں گے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا جوا ہوگا۔ یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے، اور یہ کہ انہوں نے شواہد بھی نہیں دیے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھارت کے اندر میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کلیئرلی جو ہے ان کے اپنے فارمر کور کمانڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے وہ بھارت جو ہے جنگ نہیں کر سکتا، اور کانگریس پارٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے، جو کرناٹکا کے چیف منسٹر، انہوں نے تو رگڑا لگا دیا جو ہے بی جے پی کو اور مودی صاحب کو کہ یہ آپ کا اپنا جو ہے لیپس تھا، اور یہ لیپس کی بات انہوں نے NDA کو جو بریفنگ، گورنمنٹ نے جو بریفنگ دی پارلیمنٹ کو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، انہوں نے خود بھی مانا کہ یہ ہمارا آف کورس سیکورٹی کا لیپس تھا۔ اس کے بعد ششی تھرور، مانی آئر، یہ تمام جو پیسنکس ماضی میں رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عامر صاحب جو بھارتی عوام ہے اگر آپ اس کو بھی سنیں تو وہ اپنے میڈیا سے ہٹ کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے جس طرح پروپیگنڈے کا خود ہاسٹیج بن جاتے ہیں، تو بھارتی سرکار اس وقت اپنے پروپیگنڈے کا ہاسٹیج بن گئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی جنگ کی طرف یا کس طرح کی جاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور ایسکلیشن پھر جو ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ یہ گیدڑ بھبکیاں، جی یہ گیدڑ بھبکیاں ہی آپ اس کو سمجھ لیں، مگر
ہوتا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت فار ایگزامپل ایل او سی میں 4 دن سے ان کی طرف سے اشتعال انگیز فائرنگ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کے وزیروں کے بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں. اس کے بعد پوری دنیا میں، لندن میں خاص طور پہ ہمارے ہائی کمیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا، اور ہمارے پاکستانیوں کے اور ہندوستانیوں کے جو ہے امریکہ میں، لندن میں سفارت خانوں کے باہر جو ہے نا ایک وار آف ورڈز چل رہی ہے. تو ایک ٹینشن تناؤ تو ضرور ہے، مگر یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی اپنی طرف سے وہ چال کر رہے تھے مگر چال میں پھنس جاتے ہیں. جس طرح جو انہوں نے یہ اقدامات کیے تھے بھارت نے، یہ ان کے اندر کوئی مٹیریلی اگر غور کریں تو جو اقدامات کیے ہیں اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہمارے ان سے پہلے ہی سفارتی تعلقات محدود تھے، وہ مزید محدود کر لیے. پہلے ہی دونوں کے ہاں ہائی کمشنر نہیں تھے اور انہوں نے اس کو محدود کیا ہے کہ ابھی ڈیفنس اٹیچی بھی نہیں ہے. ٹریڈ ہمارے پہلے ہی بہت محدود تھی تو بالکل اب ختم کر دیا ہماری طرف سے بھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے ختم کر لیتے ہیں. اور جو ہے سارک پہلے ہی ایک غیر فعال ادارہ تھا تو وہ صرف اناؤنسمنٹ کی ہے، حیثیت اس طرح نہیں رہی. باقی سنتاس کا بھی میں یہ ضرور بتاتا ہوں، میں یہ کنسسٹنٹلی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سنتاس کا یہ 2022-23 کے اندر جو ہے، جب سے 23 سے یہ جو سالانہ جو واٹر کمشنرز کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہو پا رہی تھیں، اور 2023 سے پہلے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے. اور 2024 میں باقاعدہ انہوں نے یہ ذرا نیکسٹ لیول پہ جا کے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ جناب ہماری طرف سے اس کو سسپینڈڈ رکھیں. یہ اب اعلان نہیں ہوا، مگر کیونکہ یہ پہلگام کے اندر اس واقعے کے بعد یہ ہوا تو اس لیے ایک دم سے وہ ہندوستان میں بھی اس طرح اب غور کیا گیا، ہمارے ہاں بھی اب غور کیا گیا. ہم نے وہ دکھا چکے ہیں کہ ہم 2024 کے اندر جو ہے، اگر وہ بلکہ نکال لیں دوبارہ پروڈیوسر تو وہ دکھا دیتے ہیں کہ 2024 میں انہوں نے جب یہ کنوے کیا تھا کہ یہ ہماری طرف سے سسپینڈڈ سمجھیں، اس کے اندر جو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے تو اس کا سنتاس معاہدہ کا وہ کروا دیا. مگر اہم بات اس کے اندر یہ ہے کیونکہ یونیلیٹری جو معاہدہ ہے سنتاسما، اس میں انڈیا اکیلے اپنے طور پہ اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اس کے اندر سسپینشن کی بھی لیگل کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے یہ اعلان تو کیا ہے، جس طرح اپنے فارن آفس وزارت خارجہ کی طرف سے یا مودی صاحب کی طرف سے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. وہ کہا کہ ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ لنکیجز ہیں، ایک ملک جس کے ساتھ لنکیجز ہیں، تو مگر کیونکہ ساتھ میں یہ اعلانات کر دیے تو ہمیں قسم کا انڈائریکٹلی امپلائیڈ جو ہے وہ لنکیج تو آ گئی. مگر ابھی تک انہوں نے اس سسپینشن کا سنتاس معاہدے کا ورلڈ بینک کو انفارم نہیں کیا، اور ابھی تک جو کر سکتا ہے عامر صاحب، کر نہیں سکتا ہے، اصولی طور پہ اگر یہ کرنا ہوگا، انہوں نے اس کو فارملی سسپینشن کرنی ہے تو وہ بیانات کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ ان رائٹنگ ان کو یہ ورلڈ بینک کو جو اس کا گارنٹر ہے، امریکہ جو اس کا گارنٹر ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب ہم نے یہ سسپینڈ کر دیا. وہ ابھی اس کی فارمل سسپینشن نہیں ہوئی ہے. دوسرا جو ہے، دونوں ملکوں کے درمیان اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک کمشنر انٹرنیشنل جو ہے نا ورلڈ بینک کی طرف سے لگایا گیا تھا، ابھی اس کو بھی فارملی کنوے نہیں کیا گیا. ہاں یہ کہ اب میٹنگز تو 2-3 سال سے نہیں ہو رہی. اب کوشچن آ جاتا ہے کہ پانی کے حوالے سے سیاسی بیانات تو چل رہے ہیں کہ ایک بوند پانی کا نہیں دیں گے، تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں 2-4 دن سے کہ اتنا آف کورس ہمیں سوچ بچار سے کام لینا ہوگا، اس کے دیکھنا ہوگا، اور لانگ ٹرم میں جو ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں اس کا سدباب کرنا چاہیے. اور کئی دفعہ اس طرح کی واقعات سے ہمیں ایک اچھی ہمارے لیے چیز ہو جاتی ہے کہ وہ معاملات فار ایگزامپل ہماری واٹر مینجمنٹ کے مسئلے ہیں، ہم پانی کا بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں. دنیا بھر میں جس طریقے سے پانی کو بچا کے تھوڑے پانی کے ساتھ زیادہ زراعت کی جا سکتی ہے، جو ہے ڈرپ فارمنگ ہوتی ہے اور بڑے طریقے ہیں. پھر ہمارے جو ایکوا ریزروائرز ہیں، پانی کے ذخیرے جو ہیں ستلج کے بیلٹ میں، چولستان کے اندر اور بھی باقی ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں دوسرا اپنی ڈیمز بنانے کی جو ہے بادشاہ ڈیم کا